تو اللہ تعالیٰ نے یہاں سے اس اعتراض کو شروع کیا، اکان للناس، کیا لوگوں کے لیے اس بات میں عجباً، لوگ اس بات میں تعجب کر رہے ہیں، ان اوحینا الی رجل منہم، کہ ہم نے انسانوں میں سے ایک شخص کو منتخب کر لیا اور اس پر وحی نازل کرنا شروع کر دی، ان انذر الناس، اور اس کے دو کام ہم نے ذمے میں لگا دیے۔ یعنی ان کو اس پر بھی اعتراض ہو رہا ہے، انسانوں کی سلیکشن کیوں ہوئی؟ ایک عجیب سی مخلوق آنی چاہیے تھی آسمان سے جسے دیکھ کے ہم مان لیتے کہ بھئی یہ خدا کا نمائندہ ہے۔ دوسری بات یہ وہ پیغام لے کر آتا، بزنس سکھاتا ہمیں، ٹھیک ہے نا، انسانیت کی نجات کے لیے بیماریوں کے علاج بتاتا، جیسے بڑے بڑے ڈاکٹرز آئے، نوبل انعامات ملے، تو یہ کیا پیکج لے کر آئے ہیں؟ تو یہ تو ایک دو ہی باتیں کرتے ہیں، یا تو جہنم سے ڈرا رہے ہیں یا جنت کی لالچ دلا رہے ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں تمہیں ان تینوں باتوں پہ تعجب ہو رہا ہے کہ ہم نے رجل منہم، انہی میں سے ایک انسان کو منتخب کیا، ان انذر الناس، اور ہم نے اس کے ذمے دو کام لگائے، ایک انسانوں کو ڈراؤ، وبشر الذین آمنوا، اور دوسرا خوشخبریاں دو جو اللہ کی مان کے چلتے ہیں، ان لہم قدم صدق عند ربہم، ان کو خوشخبری دے کے چلے آنا کہ دیکھو دنیا دار الامتحان ہے، یہاں کی کامیابی کو دیکھ کر متاثر مت ہونا، تمہارے رب کے پاس تمہارا بہترین ٹھکانہ ہے، یہاں کی ناکامی بھی ناکامی، یہاں کی کامیابی بھی ناکامی، مسافر خانہ ہے، اس سے دل نہ لگانا۔ یہ ہر پیغمبر کی دو ڈیوٹیاں ہوتی ہیں کہ جو خدا کی مان کے چلے گا کامیاب، جو مان کے نہیں چلے گا وہ ناکام۔ اب سیکولر طبقہ چونکہ اسی دنیا کو اصل سمجھتا ہے، اس کی نظر میں پیغمبر معاذ اللہ اور پیغمبر کی دعوت سے زیادہ فضول کوئی کام ہے نہیں۔ سمجھتے ہو بات کو کہ نہیں سمجھتے؟ تبھی تو لوگ کہتے ہیں مولویوں کو سائڈ پہ لگاؤ، کھڈے لین لگاؤ، ان کی سوسائٹی کی کو بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، یہ 8 تراویح اور 20 تراویح میں ہی زندگیاں ہماری برباد کر دیں گے۔ اور یہ باتیں وہ کر رہے ہوتے ہیں جو نہ 8 پڑھ رہے ہوتے ہیں اور نہ 20 پڑھ رہے ہوتے ہیں۔